اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کا پہلا خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے نزول تقدیر کے وقت اعتراض کرنے میں دین و ایمان کی موت ہے۔ پہلی مجلس حضور غوث اعظم شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ و ارداہ عنا والاحرمنا من برکاتہ نے بوقت صبح اتوار کے دن 3 شوال 545 ہجری کو خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا، اعتراض کرنا بندے کا حق تعالی پر جو عزت و جلال والا ہے، امور تقدیریہ کے نازل ہونے کے وقت، خواہ وہ امر خیر ہو یا شر، دین و توحید یعنی خدا کا ایک جاننا، و توکل و بھروسہ و اخلاص، یقین و روح کی موت ہے۔ بندہ مومن چوں او چرا کیوں اور کس واسطے نہیں جانتا، بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے اور سر تسلیم جھکا دیتا ہے۔ نفس کلیاتاً مخالفت کرنے والا جھگڑالو ہے، پس جو شخص نفس کی اصلاح چاہے پس وہ نفس سے جہاد کرے یہاں تک کہ نفس کی برائی دور ہو جائے۔ نفس کلیتاً شر ہی شر ہے، پس جب وہ مشقت میں ڈالا جائے گا اس کی مخالفت کی جائے گی، اطمینان والا ہو جائے گا اور کلیتاً خیر ہی خیر والا ہو کر تمام عبادتوں کے کرنے اور تمام گناہوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے والا ہو جائے گا۔ پس ایسے وقت نفس سے کہا جاتا ہے، ایتھا اے اطمینان والے نفس، اپنے پروردگار حقیقی کی طرف رجوع کر۔ الآیا، اور نفس کا توکل یعنی بھروسہ صحیح ہو جاتا ہے اور اس سے شک و شبہ زائل ہو جاتا ہے، اور وہ کسی طرح مخلوقات سے ضرر کے ساتھ یا بحالت ضرر و مصیبت لگاؤ یعنی تعلق نہیں رکھتا، بسبب مشابہت کے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے۔ پس بتحقیق وہ اپنے نفس سے نکل گئے تھے اور روحاً نزدیک مولا تعالی کے باقی تھے، اور آپ کا قلب منور سکون والا تھا۔ آپ کے پاس وقت امتحان و بلا قسم کے مخلوقات آئے اور سب نے آپ کی مدد کے لیے اپنے نفوس کو آپ پر پیش کیا۔ آپ توکلاً برضائے الہی یہی فرماتے رہے، میں تم سے مدد لینا نہیں چاہتا، میری حالت کا علم میرے مالک کو تم سے مجھے سوال و استمداد سے بے پرواہ کر رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا توکل و تسلیم برضائے الہی درست ہوا، نار نمرود سے جس میں آپ کو ڈالا گیا تھا کہہ دیا گیا، یا ناری کونی الآیا، اللہ تعالیٰ کی مدد مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں بغیر حساب ہے، اس کا شمار نہیں، اور اللہ تعالیٰ صابروں کو آخرت میں بے تعداد اجر دے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، انما یوفی الآیا، جز عین نیست کو پورے کیے جائیں گے، صابر اپنے اجر کو اتنا ثواب پائیں گے جس کا کوئی حساب نہیں۔ الآیا، اللہ تعالی پر کوئی چیز مخفی نہیں، سب اس کے پیش نظر ہے، جو کچھ اس کے واسطے برداشت کرنے والے برداشت کرتے ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ تم اس کے ساتھ نزول مصیبت پر 1 ساعت صبر کرو، بتحقیق تم نے اس کے لطف و کرم کو برسوں دیکھا ہے۔ بہادری حقیقتاً یہی صبر 1 ساعت کا ہے۔ بے شک اللہ تعالی مدد اور فتح کے ساتھ صابر لوگوں کا ساتھی ہے۔ تم اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس کے واسطے خبردار و ہوشیار ہو جاؤ اور اس سے غفلت نہ کرو۔ تمہاری بیداری و ہوشیاری موت کے بعد نہ ہو، کیونکہ اس وقت کی بیداری بے فائدہ ہوگی، نفع نہ دے گی۔ تم اس سے ملنے سے پہلے اس کے لیے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مجبوراً بلا اپنے ارادہ و قصد کے بیدار کیے جاؤ۔
بیدار ہو جاؤ، بس تمہارا ایسے وقت نادم و پریشان ہونا نفع نہ دے گا۔ سوچو اور اپنے دلوں قلبوں کی درستی کر لو۔ بتحقیق جب تمہارے قلب درست ہو جائیں گے تمہاری تمام حالتیں درست ہو جائیں گی، اور اسی واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام بدن صالح و درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تمام بدن خراب و فاسد ہو جاتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، وہ مضغہ گوشت دل ہے۔ قلب کی درستگی و آراستگی اللہ عز و جل پر تقوی یعنی پرہیزگاری، خوف اور توکل اور اقرار وحدانیت اور اخلاص فی العمل کے ساتھ ہے، یعنی ہر عمل خدا ہی کے واسطے ہو، ریا سے دور، اور اس کی خرابی ان امور کے نہ ہونے سے ہے۔ قلب بدن کے پنجرے میں ایک پرندہ ہے، جیسے موتی ڈبے میں، جیسے مال خزانہ میں، بس اعتبار ساتھ پرندے کے ہے، نہ پنجرے کے ساتھ موتی کے ہے، نہ ڈبے کے ساتھ مال کے ہے، نہ خزانے کے۔ اے اللہ تعالی ہمارے تمام اعضاء کو اپنی طاعت و عبادت میں مشغول کر دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے ساتھ منور کر دے، اور ہمیں زندگی بھر رات دن اپنے مراقبہ میں مشغول اور کھڑا ہوا رکھ، اور ان نیک بندوں کے ساتھ ہم کو ملانا جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہم کو ویسا ہی رزق او حصہ دے جیسا ان کو دیا، اور ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ تو ان کا ہو گیا تھا، آمین۔ اے میری جماعت والو، تم اللہ عز و جل کے لیے ویسے ہی بن جاؤ جیسے پچھلے صالح بندہ خدا کے لیے تھے، تاکہ خدا بھی تمہارے لیے ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ ان کے لیے ہو گیا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حق تعالی عز و جل تمہارا ہو جائے، بس تم اس کی اطاعت میں مشغول رہو، اور اس کی بلا پر صابر بنو، اور اپنے غیر کے تمام فعلوں میں راضی برضائے الہی رہو۔ جماعت والوں نے جو ولی اللہ تھے دنیا میں بے رغبتی کی، اور اپنے حصے دنیا سے تقوی اور ورع پرہیزگاری کے ہاتھوں سے لیے، پھر آخرت کو طلب کیا اور اس کے لیے عمل کیے، اپنے نفسوں کی نافرمانی کی اور اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی۔ اولاً انہوں نے اپنے نفسوں کو نصیحت کی، پھر غیروں کے نفوس کو نصیحت فرمائی۔ اے غلام صاحبزادہ، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، پھر غیر کے نفس کو نصیحت کر، اپنے نفس کو خصوصیت کے ساتھ لازم پکڑ، اس کی اصلاح کر، تو غیر کی طرف متوجہ نہ ہو جب تک کہ تیرے پاس کوئی ایسی شے باقی ہو جس کی اصلاح کی تجھے خود حاجت ہو۔ تجھ پر افسوس کہ تو خود نابینا ہے، دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا، اس کا کیا قائد بنے گا۔ بینا ہی آدمیوں کا قائد رہنما بن سکتا ہے، ان کو دریا سے وہی بچا سکتا ہے جو اچھا تیرنے والا ہو۔ آدمیوں کو اللہ تعالی عز و جل کی طرف وہی لوٹا سکتا ہے جو خود اللہ کو پہچانتا ہو، لیکن جو کہ خود اللہ سے جاہل ہو وہ غیر کو اس کی جانب کیسے رہنمائی کر سکتا ہے۔ تیرے لیے کلام و وعظ جائز نہیں جب تک تو خدا کو نہ پہچانے اور اس کو دوست رکھے، اور تیرا ہر عمل اسی کے لیے ہو، نہ غیر خدا کے لیے، اور تو اس سے ڈرے نہ اس کے غیر سے۔ کلام و وعظ قلب سے ہوتا ہے، نہ سخت آواز، نہ تیزی زبان سے۔ یہ خلوت تنہائی میں ہوتا ہے، نہ کہ جلوت میں ظاہری طور سے، جبکہ توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر، بس یہ سراسر نفاق ہی ہے۔ افسوس تیرے اوپر کہ تیری زبان اظہار تقوی کرتی ہے اور تیرا دل فسق و فجور کرتا ہے، یعنی گناہ
کی طرف مائل ہوتا ہے، تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا دل اعتراض کرتا ہے۔ اے بیٹے، آدم علیہ السلام کی میری نعمت بھلائی میری طرف اترنے والی ہے اور تیری برائی میری طرف چڑھنے والی۔ تیرے اوپر افسوس کہ تو خدا کا حقیقی بندہ ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دشمن کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر تو حقیقتاً اس کا بندہ ہوتا تو تیری دشمنی اور دوستی اسی کے لیے ہوتی، اس کا دشمن دشمن ہوتا، دوست دوست۔ حقیقی ایماندار اپنے نفس اور اپنے شیطان اور اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں کرتا، وہ شیطان کو جانتا پہچانتا ہی نہیں جو اس کی پیروی کرے، وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا جو اس کے سامنے جھکے ذلیل ہو، بلکہ وہ تو دنیا کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور آخرت کو طلب کرتا ہے، پس جب آخرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور نہ اپنے مولا عز و جل سے متصل ہو جاتا ہے۔ اس مومن کی عبادت تمام اوقات میں خدا ہی کے لیے خالص ہو جاتی ہے۔ آیا نہ سنا قول اللہ عز و جل کا وما امروا الآیہ، اور نہ حکم دیے گئے وہ مگر تاکہ عبادت کریں اللہ تعالی کی خالص، یعنی عبادت یک جہت ہو کر مخلص فی الدین بن کر۔ تو شرک چھوڑ دے اور حق تعالی عز و جل کو ایک جان کہ یہی اصل توحید ہے، وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ دید قدرت میں تمام چیزیں ہیں۔ اے غیر خدا سے چیزوں کی طلب کرنے والے، تو عاقل نہیں ہے؟ آیا کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ عز و جل کے خزانوں میں نہیں ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ الآیہ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے نزدیک اس کے خزانے ہیں۔ اے غلام، اے صاحبزادے، میرے تقدیر کے پرنالے کے نیچے صبر کا تکیہ لگا کر موافقت کا ہار ڈال کر پناہ مانگتا ہوا کشادگی اور راحت کے انتظار میں سو جا، پس جب تیری یہ حالت ہو جائے گی مالک تقدیر تیرے اوپر اپنے فضل و احسانات سے ایسی بارش برسائے گا جس کی طلب و آرزو کو بھی تو اچھے طور سے نہیں جانتا جو طلب کرے۔ اے جماعت والو، تقدیر کی موافقت کرو اور راضی برضا رہو اور سید عبد القادر کے کلام کو قبول کرو جو کہ تقدیر کی موافقت میں کوشاں ہے۔ میری تقدیر کے ساتھ موافقت ہی مجھ کو قادر مطلق کی طرف آگے بڑھا رہی ہے۔ اے اہل جماعت، آؤ بڑھو، ہم سب اللہ عز و جل اور اس کی تقدیر و فعل کی طرف جھکیں اور اپنے ظاہری و باطنی سروں کو اس کی طرف جھکا دیں، تقدیر کی موافقت کریں اور اس کی ہم رکابی میں چلیں، کیونکہ وہ بادشاہ کی طرف سے قاصد ہے۔ پس تقدیر کی عزت و بزرگی اس کے بھیجنے والے کی طرف سے ہے، پس جب ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے وہ ہم کو اپنے ساتھ قادر مطلق تک لے جائے گی۔ اس جگہ اللہ ہی کی حقیقی ولایت و سلطنت ہے۔ اب تیرے لیے دریائے علم الہی سے سیراب ہونا اور اس کے خوان فضل سے کھانا اور اس کی محبت سے انس حاصل کرنا اور اس کی رحمت میں چھپ جانا خوشگوار و مبارک ہوگا۔ یہ مرتبہ تمام کنبوں اور قبیلوں جماعت کے لاکھوں افراد سے کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اے غلام، تو اپنے اوپر تقوی، حدود شرعی کی پیروی، نفس و خواہشات و شیطان اور برے ہم نشینوں کی دشمنی لازم پکڑ۔ مسلمان ہمیشہ نفس کے جہاد میں رہتا ہے اور اپنا سر خود سے نہیں کھولتا، ہمیشہ تیار رہتا ہے، نہ اپنی تلوار میان میں رکھتا ہے، نہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ ننگی کرتا ہے، اپنی زین کی لکڑی پر سوتا ہے۔ اس قوم کا سونا غلبہ حال ہے، ان کا طعام فاقہ ہے، ان کا کلام ضرورتاً ہے، ان کا طریقہ گونگا پن ہے،
ان کو تقدیر ربی اور فعل الہی ہی گویا کرتا ہے، اور وہ دنیا میں ان کی گویائی کو ویسی ہی حرکت دیتا ہے جیسے اعضاء کو کل قیامت کے دن گویائی دے گا۔ ان کو وہی اللہ عز و جل جو ہر بولنے والے کو گویائی دیتا ہے، جیسے وہ پتھر وغیرہ جمادات کو گویا کر دیتا ہے، ان کو بھی طاقت گویائی بخشتا ہے، گویائی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، پس یہ بولنے لگتے ہیں۔ جب ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے پس اللہ تعالی ان کو اس کے واسطے تیار کر دیتا ہے۔ ارادہ الہی ہوا کہ مخلوق کو خوشخبری اور خوف و تہدید کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تبلیغ ہو، پس نبی اور رسولوں کو علیہم السلام کو گویائی دے دی، انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ جب ان کو وفات دی، ان کا نیابتاً علماء عاملین کو قائم مقام کیا، پس ان کو ایسی گویائی دی جس سے مخلوق کی اصلاح ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم انبیاء کے وارث ہیں علیہم السلام۔ اے اہل جماعت، تم اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر کرو اور نعمتوں کو اسی کا عطیہ سمجھو۔ پس بتحقیق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے پس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ الآیہ۔ اے خدا کی نعمتوں میں تصرف کرنے والو، تم سے ان کا شکر کہاں ہے؟ اے خدا کی نعمتوں کو غیر کی طرف سے خیال کرنے والو، کبھی تم اس کو غیر خدا کی طرف سے خیال کرتے ہو، اور کبھی تم ان کو قلیل سمجھ کر ان چیزوں کا انتظار کرتے ہو جو تمہارے پاس موجود نہیں ہیں، اور کبھی تم اس کی نعمتوں سے اس کے گناہوں پر مدد لیتے ہو۔ تعجب سے غور کرو۔ اے غلام، تو اپنی خلوت میں ایسے تقوی سے پرہیزگاری کا محتاج ہے کہ وہ تجھ کو گناہوں اور لغزشوں سے نکالے، اور ایسے مراقبہ کا ضرورت مند کہ وہ تجھ کو خدا کی شفقت و توجہ کو جو تیری طرف ہے یاد دلائے۔ تو محتاج و مستر ہے اس بات کا کہ وہ تیری خلوت میں تیرا ساتھی ہو، پھر تو مقابلہ نفس و خواہشات نفسانیہ و شیاطین کی طرف محتاج ہے کہ تو ان کو زیر کرے۔ بڑے آدمیوں کی خرابی و ہلاکت ساتھ لغزشوں کے ہے، اور زاہدوں کی خرابی خواہشات کے ساتھ ٹھہرنے میں ہے، اور ابدال کی ہلاکت و خرابی خلوتوں میں ساتھ فکر و خطرات کے ہے، اور خرابی صدیقین کی ادھر ادھر نگاہ کرنے میں ہے۔ ان کی مشغولی، ان کا کام تو اپنے قلوب کی حفاظت ہے، وہ تو بادشاہ کے دروازے پر سونے والے ہیں، وہ قلوب کو معرفت حق عز و جل کی طرف پکارنے کی جگہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ وہ ہمیشہ قلوب کو دعوت دیتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اے قلبوں، اے روحوں، اے آدمیوں، اے جنوں، اے بادشاہ کے ارادہ کرنے والو، حقیقی بادشاہ و مالک کے دروازے کی طرف آؤ۔ تم ان کی طرف اپنے قلبوں کے قدموں اور تقوی و توحید و معرفت کے قدموں سے بڑھو، اور اپنے اعلیٰ پرہیزگاری اور دنیا و آخرت میں زہد اور ترک ما سوا اللہ کے قدموں سے ڈرو۔ یہ ان جماعتوں کا مشغلہ ہے، ان کی ہمتیں خلق کی اصلاح ہے، ان کی ہمتیں آسمان و زمین کو عرش عظیم سے لے کر زیر زمین تک کو شامل ہیں۔ اے غلام، تو اپنے نفس و خواہشات سے علیحدہ ہو جا اور قوم والوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی و زمین بن جا، ان کے سامنے خاک بن جا، اسی میں کمال ہے۔ حق تعالی عز و جل زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ماں باپ سے پیدا فرمایا جو بسبب کفر کے مردہ تھے۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ، وحدانیت کا اقرار کرنے والا زندہ ہے اور شرک کرنے والا مردہ۔ اسی معنی کو اللہ عز و جل نے اپنے بعض کلام میں فرمایا، میری مخلوقات سے پہلے مرنے والا ابلیس لعین ہے۔
یعنی اس نے میری نافرمانی کی، پس بوجہ معصیت مردہ ہو گیا، مر گیا، یعنی گناہ کرنا ہی موت ہے۔ یہ آخری زمانہ ہے، نفاق اور جھوٹ کا بازار گرم ہو گیا ہے، تم منافقوں، جھوٹوں، دجالوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تجھ پر افسوس ہے، تیرا نفس منافق، جھوٹا، کفر کرنے والا، فاسق، شرک کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیسے بیٹھتا ہے؟ تو اس کی مخالفت کر اور اس کی موافقت نہ کر، اس کو پابہ زنجیر کر دے، آزاد نہ چھوڑ، نفس کو قید کر دے اور اس پر اس کا ضروری حق جاری کر۔ نفس کا مجاہدوں کے ساتھ قلع قمع کرے، خواہشات نفس پر تو سوار رہ، ان کو ایسے حال پر نہ چھوڑ کہ وہ تجھ پر سوار ہو جائیں اور تو طبیعت کا ساتھ نہ دے۔ بتحقیق طبیعت چھوٹا سا بچہ ہے جس کو عقل نہیں، تو چھوٹے بچے سے کیسے علم سیکھ سکتا ہے اور اس کے قول کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ شیطان تیرا اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کے ساتھ کیسے سکونت کرتا ہے اور اس کے کلام کو تو کیسے قبول کرتا ہے، حالانکہ اس کے اور تیرے درمیان میں خون ہو چکا ہے اور قدیم دشمنی ہے، اس کی طرف امن نہ لے۔ بتحقیق وہ تیرے ماں باپ کا قاتل ہے، پس جب تجھ پر قابو پالے گا تجھے تیرے والدین کے ساتھ قتل کر دے گا۔ تو تقوی کو اپنا ہتھیار بنا اور توحید الہی اور مراقبہ اور خلوت گزینی کو اور سچائی اور اللہ عز و جل سے مدد چاہنے کو اپنا لشکر بنا۔ پس یہ ہتھیار اور لشکر ایسے ہیں جو شیطان کو شکست دے دیں گے اور اس کی عمارت کو ڈھا دیں گے اور اس کے لشکر کو توڑ دیں گے، کیونکہ یہ شیطان کو ہزیمت و شکست نہ دیں گے، حالانکہ حق تیرے ساتھ ہے۔ اے غلام، دنیا و آخرت کو ملا کر تو ان دونوں کو ایک جگہ کر دے اور تو دنیا و آخرت سے خالی ہو کر اپنے مولا عز و جل کے ساتھ تنہائی اختیار کر اور خلوت گزیں بن اللہ کی طرف، بغیر اس کے کہ تو اس کے ماں سوا سے علیحدہ ہو جائے، متوجہ نہ ہو۔ خالق سے بے پرواہ ہو کر مخلوق میں گرفتار نہ ہو جا، ان سب سببوں سے قطع تعلق کر لے اور ان سب ارباب کو چھوڑ دے۔ پس جب تو اس پر قدرت پالے، پس دنیا کو اپنے نفس کے لیے اور آخرت کے لیے اپنے قلب کو اور مولا تعالی کو اپنے باطن کے لیے اختیار کرے۔ اے غلام، تو نفس اور خواہشات نفسانیہ اور دنیا اور آخرت کا ساتھی مت بن اور سوائے حق عز و جل کے کسی کی پیروی و متابعت نہ کر، حالانکہ تو نے ایسا خزانہ پا لیا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا۔ جب تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ایسی ہدایت آئے گی جس کے بعد گمراہی نہیں۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر اور گناہوں سے علیحدہ ہو کر اپنے مولا عز و جل کی طرف دوڑ جا۔ جب تو توبہ کرے تو اپنے ظاہر و باطن دونوں سے توبہ کر۔ توبہ تیرے قلب کے لباس کا پلٹ دینا ہے، تو اپنے قلب کی چادر کو پلٹ دے اور گناہوں کے لباس کو خالص توبہ سے اور اللہ عز و جل سے شرما کر حقیقتاً اتار دے، نہ مجازن۔ محض زبانی توبہ نہ ہو، توبہ نصوح ہو۔ حقیقی توبہ قلب کے عملوں سے ہے جو بعد پاک کر لینے اعضائے ظاہری کے ساتھ اعمال شرع کے ہو۔ قلب یعنی بدن کے لیے بھی ایک عمل ہے اور قلب کے لیے بھی عمل۔ قلب جب سببوں کے میدان سے اور مخلوق کے ساتھ تعلقات سے نکل جاتا ہے تو توکل اور معرفت کے دریا میں سوار ہوتا ہے اور علم الہی کے دریا میں غوطہ زنی کرتا ہے اور سبب کو چھوڑ دیتا ہے اور مسبب یعنی اللہ تعالی کو طلب کرتا ہے۔ جب ایسا شخص اس دریا کے وسط میں پہنچ جاتا ہے، بس اس وقت کہنے لگتا ہے جس نے مجھے
مجھے پیدا فرمایا ہے وہی میری ہدایت و رہنمائی کرے گا۔ پس ایک کنارہ سے دوسرے کنارے کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہدایت پاتا ہے۔ پس جب وہ اپنے رب کا جتنا بھی ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ صراط مستقیم پر جا کر ٹھہر جاتا ہے، اس کا راستہ روشن ہوتا جاتا ہے اور اس راہ کی خرابی گرد و غبار دور ہوتی چلی جاتی ہے، راستہ صاف کھل جاتا ہے۔ طالب الہی کا قلب تمام مسافتوں منزلوں کو قطع کرتا ہے اور کل ما سوا اللہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پس جب کبھی اس کو بعض راہ میں ہلاکت کا خوف ہونے لگتا ہے وہیں اس کا ایمان ظاہر ہو کر اس طالب حق کو بہادر بنا دیتا ہے۔ پس وحشت و خوف کی آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے بدلے میں انس کی روشنی اور قرب الہی کی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اے غلام، جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو تو پس اس بیماری کا صبر کے ہاتھوں سے استقبال کر، اور جب تک مولا تعالی کی طرف سے اس کی دوا آئے ٹھہرا رہ۔ پس جب دوا آ جائے تو اس دوا کا شکر کے ہاتھوں سے استقبال کر کہ مصیبت پر صبر، نعمت پر شکر کا حکم ہے۔ پس جب تو اس حالت پر پہنچ جائے گا تجھے فوری عیش حاصل ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ کا خوف مسلمانوں کے دلوں کو پاش پاش، ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے اور ان کے چہروں کو زرد کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو غمگین بنا دیتا ہے۔ پس جب وہ اس مقام پر قرار پکڑتے ہیں، یہ امور ان کے دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کے قلوب پر اپنے رحمت و لطف کے دریا سے پانی برساتا ہے اور ان کے لیے آخرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پس وہ اپنے امن و امان کی جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ طالب حق سکون پکڑتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور تھوڑی راحت لے لیتے ہیں تو رب تعالی ان کے واسطے جلال کا دروازہ کھولتا ہے۔ پس یہ حال ان طالبوں کے قلوب کو پاش پاش اور ان کے باطن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور پہلے سے بہت زیادہ ان کے خوف و دہشت کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر جب ان کی یہ حالت کمال کو پہنچ جاتی ہے تب ان کے لیے جمال کا دروازہ کھولتا ہے۔ پس وہ وہاں سکون پکڑتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے طبقہ درجات ظاہر ہو جاتے ہیں جس میں وہ قرار پکڑتے ہیں جو یک کے بعد دیگرے ہیں۔ اے غلام، تیرا ارادہ قصد محض کھانا پینا، لباس پہننا، نکاح کرنا، شادی کرنا اور ٹھہرنا جمع کرنا ہی نہ ہو کہ یہ کل نفس و طبیعت کے مقاصد ہیں۔ پس کہاں ہیں مقاصد قلب و باطن جو کہ حق عز و جل کی سچی طلب ہے؟ تیرے مقاصد نے تجھے کس قدر غمگین بنا رکھا ہے۔ تیرا مقصد تو صرف رب عز و جل اور وہ چیز جو اس کے پاس ہے ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے بدل ہے اور وہ آخرت ہے، خلق کے لیے عوض و بدلہ ہے اور وہ خالق عز و جل ہے۔ جب تو اس عجلت والی یعنی دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو اس کا عوض و بدل اس سے بہتر و عمدہ آخرت میں پالے گا۔ تو یہ مان اندازہ کر کہ تیری عمر میں سے یہی آج کا دن صرف باقی ہے۔ تو آخرت کے لیے مستعد ہو جا، ملک الموت کے آنے کے لیے نشانہ بن جا۔ دنیا قوم کے لیے سرجوش دیگ ہے، ذرا سی دیر میں ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت ان کی آبادی کا گھر ہے۔ پس جب غیرت الہی آتی ہے، وہ غیرت الہی ان لوگوں اور آخرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور تکوین آخرت کے لیے قائم مقام کر دی جاتی ہے۔ پس اس مقام پر پہنچ کر یہ طالبان حق نہ دنیا کے حاجت مند رہتے ہیں اور نہ آخرت کے۔
یہاں کتاب کے اردو مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غیرت الہی اپنے سچے طالب کو آخرت کا طالب بنا کر نہیں چھوڑتی، اس سے جدا ہو کر مقام تقوین میں پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی اذا تقرب الی عبدی بالنوافل الحدیث سے ظاہر و باہر ہے۔ اس مرتبے پر پہنچ کر خدائی جلوے اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، کن فیکون کا مرتبہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی مرتبہ و مقام تکوین ہے، وہ فنا سے گزر کر مقام بقا میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا ہر قول و عمل دوسرا جامہ پہن لیتا ہے۔ بقول شاعر گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اولیاء راہست قدرت ازالہ تیر جستہ بازمی آرد ذرا۔ اس وجہ سے ان سے طلب و استعانت ندا و استغاثہ ہے، ان کی طلب خداوند جل مجدہ ہی سے طلب و استغاثہ خدا ہی کے حکم کے ماتحت ہوتی ہے، وہ بے اذن اللہ قادر و مختار ہو جاتے ہیں۔ رسول و انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء و اصفیاء، فاعتبروا یا اولی الالباب۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے کذاب طالب دنیا، تو حالت نعمت میں اللہ عز و جل کو دوست سمجھتا ہے، اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بس جب اس کی طرف سے بلا آتی ہے تو ایسا بھاگتا ہے گویا اللہ عز و جل تیرا محبوب ہی نہ تھا۔ بندگی و بندہ ہونے کا اظہار امتحان ہی کے وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں آئیں اور تو ان پر ثابت قدم رہے، پس تو بندہ اور خدا کا دوست دار ہے، اور اگر اس وقت تو بدل جائے، تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے اور پہلا دعویٰ چلا جائے اور ٹوٹ جائے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بتحقیق میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فقر و محتاجی کے لیے مستعد ہو جاؤ اور فقر کی چادر اوڑھ لے۔ دوسرا اور شخص حاضر خدمت ہوا، پس عرض کیا، بتحقیق میں اللہ عز و جل کو محبوب رکھتا ہوں۔ ارشاد نبوی ہوا کہ تو بلا و مصیبت کے لیے چادر بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کی محبت دونوں فقر و بلا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اسی واسطے بعض بزرگان دین نے فرمایا، دعوی محبت کے ساتھ بلا مسلط کر دی گئی ہے، تاکہ اگر تجھ میں کہیں یہ بات موجود نہ ہو تو دعوی محبت نہ کرنے لگے، ورنہ ہر ایک محبت الہی کا دعویٰ کرنے لگتا۔ پس محبت کی بنیاد بلا و فقر پر ثابت قدمی قرار دی گئی ہے۔ اللہم رزقنا بالکمال، اے رب ہمیں دنیا و آخرت میں نکوئی و بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو بچا، آمین۔